ایک روز کا ذکر ہے کہ میں ذرا دیر سے لوٹا۔ ایک جگہ دعوت میں گیا تھا۔ واپس جو آیا تو دیکھا کہ چھوٹی بھی پڑی سو رہی ہے۔ میں نے کہا، کیا سو رہی ہو؟ اور باتیں کرنا چاہیں؟ کہنے لگی، سر میں درد ہے، باتیں کرنے کو جی نہیں چاہتا اور سر میں سخت درد ہے۔ اور میں نے کہا، میری نیند غائب، گپ شپ کو جی چاہتا ہے۔ جواب میں مسکرا کر کہنے لگی کہ تم اپنی چہیتی کے پاس جاؤ۔ میں کھڑا تو تھا ہی، قریب آ کر میں نے گدگدایا اور خبر لینا چاہی تو ذرا رکھائی سے کہا، بخدا مجھے سونے دو، سر پھٹا جاتا ہے، ذرا جا کر دیکھو تو بیگم صاحبہ کیا کیا لائی ہیں۔ میں نے کہا کہ سر دبوا لو تو معلوم ہوا کہ چمکی ابھی سر اور پیر داب کر گئی ہے، اور لانے کے بارے میں پوچھا تو قدرے اور بھی ترشرو ہو کر کہا کہ خود جا کر دیکھ لو، میں بعد میں کچھ کہوں گی۔ میں کچھ دیر چارپائی پر چپ بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اٹھ کر چمکی کے کمرے میں گیا۔ وہ پلنگ پر لیٹی تھی۔ فوراً آہستہ سے آلی جہاں کہہ کر دونوں ہاتھوں سے ڈنڈوت کرتی پھول کی طرح مسکراتی پلنگ پر سے پھان پڑی۔ مجھ سے پلنگ پر بیٹھنے کا بڑی خاطر سے اشارہ کیا اور بیٹھتے بیٹھتے زمین پر بیٹھ کر میرے پیر دبا دبا کر چومنے لگی۔ میں نے محبت سے گال پر ایک تھپکی دی اور پیر کے بجائے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دبانے کو دے دیا۔ اس نے میرے ہاتھ کو گرم گرم بوسوں سے تر کر دیا اور بار بار آنکھوں سے لگایا۔ میں نے کندھے پر اس کے ہاتھ رکھا اور بیٹھنے کی اجازت دی۔ وہ اٹھی اور پنجوں کے بل جا کر اس نے چھوٹی بی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا اور آہستہ سے دروازہ بند کر دیا، اور پھر ایک دلربا انداز سے تصویر جوانی بنی، مسکراتی آنکھیں مخمور اور جھپکاتی ہوئی اس طرح آگے بڑھی کہ مجھے بےتاب کر دیا۔ اس کی آہستہ روی نے غضب ڈھا دیا۔ بےتاب ہو کر میں نے اپنے آغوش میں لینے کو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور وہ جھپٹ کر میرے سینے سے آ لگی۔ میں گرم جوشی سے اس کو گلے لگائے ہوئے اور وہ محبت سے میرے گردن میں اپنا منہ دیے ایک لرزتی ہوئی آواز میں کہتی، آلی جاہ، اور میرے تن بدن میں محبت کی لہر سی دوڑ جاتی اور میں اس کو اور بھی محبت سے گلے لگاتا۔ دراصل آج کافی عرصے کے بعد مجھ سے ملی تھی، میرے سینے پر اپنا سر رکھے ہوئے گویا میرے دل کی دھڑکن سن رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، کیوں ری، یہ تو کیا چیزیں آج لائی ہے؟ خوش ہو کر وہ اٹھ بیٹھی، مسکرا کر بولی، آلی جہاں کو دکھاؤں؟ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور میں نے دیکھا کہ 2 ٹرنک رکھے ہیں، یہ نئے تھے۔ اس نے اب سامان مجھے دکھایا۔ ذرا غور کیجئے تو اس کے پاس اپنے انعام کے روپے تھے۔ کچھ روپے خود چھوٹی بی نے اس کو دیے تھے جب چھوٹی بی چلی گئی تھی۔ یہ جنگلی عورت اور یہ دماغ کوئی 50-60 روپے بگاڑ آئی۔ پلنگ کی چادریں، تکیے کے غلاف، خوشبودار صابن اور پاؤڈر اور تیل، ایک خاصا بڑا آئینہ اور کنگھا، فرسٹ کلاس فیس کریم، بالوں میں لگانے کے کئی طرح کے پن، صابن دانی، شیشے کا گلاس، کئی عمدہ قسم کی ساڑیاں اور ریشمی رومال، اور غضب پہ غضب ایک سیاہ رنگ کا پم شو۔ یہ کہیے وہ تو غنیمت ہوا کہ اونچی ایڑی کا لیڈی شو نہیں لائی، غرض اور اسی قسم کی علم غلم چیزیں تھیں۔ میں نے یہ دیکھ کر کہا، کیوں ری، کیا جوتا کھانے کی صلاح ہے؟ مجھے مسکراتا دیکھ کر کہنے لگی، آلی جا، تم ہی تو کہتے تھے کہ میلی میلی۔ میں سمجھی تھی کہ بیوی جی خوش ہوں گی۔ پھر وہ خوش ہوئیں یا ناراض ہوئیں؟ وہ تو بہت ہی ناراض معلوم ہوتی ہیں۔ مجھ کو کیا معلوم تھا، میں بہت پریشان ہوں جب سے۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن نہ تو اچھی طرح پیر دبوائے، نہ بدن دبوایا اور نہ سر دابنے دیا، اور میں نے اصرار کیا تو مجھے جھڑک دیا۔ چیزیں لانے کے بعد ہی سے سیدھی طرح نہیں بولی، اور میں بہت حیران ہوں اور سوچ میں پڑی ہوں اب کیا کروں۔ میں نے کہا، کر یہ کہ کل ہی بیوی جی کے پیر پکڑ لے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ، اور دیکھ، میں نے اس کی ٹھوڑی اوپر کر کے کہا، تیرا ان چیزوں کو جی چاہتا ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک لمحہ بھر دیکھا، جھینپ کر منہ نیچے کر لیا۔ میں نے کہا، اری بول۔ جواب میں سر ہلایا۔ میں نے جب کہا، پہلے ساڑی پہن دیکھوں تو صحیح، تو انکار کرنے لگی۔ وجہ پوچھی تو مسکرا کر کہنے لگی کہ شرم آتی ہے۔ میں نے کہا، پہن ذرا دیکھوں تو۔ وہ انکار ہی کرتی رہی اور میں نے اس کا تماشا بنایا۔ نہ مانی تو بند مار دی، پیٹھ پر کس کس کر گھونسے دیے، ایسے کہ منہ پھاڑ کر دوہری ہو گئی۔ کہلوا لیا کہ شرم نہیں کروں گی اور پہنوں گی ابھی۔ اور پھر میں نے اسے فرسٹ کلاس پھولدار ساڑی پہنائی، جوتا پہنایا، خود اپنے ہاتھ سے اس کے سر میں کنگھا کیا اور دیر تک اس کو تماشا بنائے کھیلا کیا، اور پھر اس سے کہا کہ چل کر سامنے سے آؤ اور دونوں ہاتھ جوڑ کر نہیں بلکہ ایک ہاتھ سے ہمیں سلام کرو، اور جو یہ سب نہ کرا جائے تو پٹو۔
میں نے کہا چڑیل تیری یہی سزا ہے، تو لائی کیسے؟ اور یہ سب اس کو سچ مچ گھونسے کھا کھا کر کرنا پڑا۔ اور یہ ڈرامہ یوں ختم ہوا کہ جب اس نے سلام کیا ہے تو مارے شرم کے مر مٹی، اور میں نے دونوں ہاتھ بےتاب ہو کر پھیلا دیے اور وہ میرے سینے سے آ لگی، اور میں نے اسے محبت سے سینے سے بھی چمٹایا اور اس کو مارا بھی خوب۔ واللہ کیا بھونڈا اور بھدا مذاق تھا۔ ایک زور سے دیا جو گھونسا تو رہ گئی منہ پھاڑ کر مسکراتی ہوئی، عالی جا کہتی ہوئی۔ میں نے ان چیزوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ یہ لوازمات تو چھوٹی بی کے لیے ہی موزوں ہیں، اور یہ چیزیں تو اس کی اصل دلکشی کو کھو دیں گی، مگر میں نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ سوچ کر کہ آخر کو نئی عمر ہے، اپنے حسابوں ویسے لندن میں ہے اور پھر اپنے پیسے سے لائی ہے۔ ان چیزوں سے قطع نظر کرتے ہوئے صاف بچھونے کی چادر اور تکیے کا غلاف، یہ چیزیں تو قطعی قابل اعتراض نہیں۔ کم از کم میں اس وقت جس بچھونے پر بیٹھا تھا وہ میرے خیال سے قطعی میلا اور ناقابل استعمال تھا۔ صابن سے ہاتھ ویسے ہی وہ اکثر دھوتی تھی۔ آڑی تلچھی مانگ نکالنا خود چھوٹی بی کی بدولت پہلے ہی سیکھ چکی تھی۔ منہ پر پاؤڈر لگانا خود چھوٹی بی نے سکھایا تھا، لہٰذا میں چپ رہا۔ لیکن پلنگ کی چادر میں نے فوراً بچھونے پر بچھا لی اور تکیے کا غلاف چڑھا لیا، لیکن وہ خود گھر پر کیا اور باہر کیا ننگے پیر رہنے کی عادی تھی، لہٰذا میں نے کہا، اور یہ تیرے کھر جو ہمیشہ میلے رہتے ہیں؟ ہنس کر کہنے لگی کہ جوتا پہننا بھول جاتی ہوں، اور دراصل اس کو جوتا پہن کر چلنے میں نہ صرف تکلیف سی ہوتی تھی بلکہ تکلف بھی، اور پم شو کو تو میں نے یہ تجویز کیا کہ یہ تو پٹنے کے واسطے رکھ لے، بے حد فیشنیبل رہے گا۔ قصہ مختصر میں نے سوائے اس کے اور کچھ نہ کہا کہ چھوٹی بی کو راضی کر لے، اور پلنگ کی چادر اور تکیے کے غلاف کو تو پسند کیا۔ کہنے لگی کہ عالی جہاں تمہارے لیے لائی ہوں، میں اس پر تھوڑی بیٹھوں گی۔ دوسرے دن صبح میں دیر سے اٹھا۔ ناشتے کے وقت چھوٹی بی نے چمکی کی شکایت کی اور کنایتاً میری توجہ اس وعدے کی طرف مبذول کرائی کہ چمکی کو حیثیت سے نہ بڑھنے دوں گا اور اس کو اس کی جگہ پر رکھوں گا۔ اور کیا یہ قابل اعتراض بات نہیں کہ وہ یہ تمام چیزیں بغیر میری اجازت کے لے آئی؟ کم از کم اس کو پوچھنا تو چاہیے تھا۔ میں نے چھوٹی بی کی رائے سے اتفاق کیا اور آواز دی، چمکی! حکم کرتی وہ آئی۔ چھوٹی بی کے تیور دیکھ کر وہ سمجھ گئی۔ میں نے اس سے کہا، دیکھ، ہمیں تیرے پیسے سے کچھ بحث نہیں، تیرا جی چاہے جیسے خرچ کر۔ یہ اس لیے کہا کہ چھوٹی بی کو جتا دوں کہ اس کا پیسہ ہے اور ہمیں کیا مطلب، لیکن یہ کیا حرکت کی کہ کسی سے ذکر تک نہ کیا، پوچھا تک بھی نہیں۔ واللہ عالم سچ مچ یا پھر مصنوعی طور پر جیسے سخت گھبراہٹ میں کرتی، کچھ سہم کر ڈر کے مارے لرز گئی۔ ارے باپ جی، اپنی بولی میں کہہ کر سیدھی وہ چھوٹی بی کے پیروں پر گری اور کہا، اب نہیں لاؤں گی۔ چھوٹی بی نے جل کر کہا، مجھے یہ چونچلے نہیں اچھے لگتے۔ آئیں وہاں سے باپ جی اور ماں جی، چھوڑو میرا پیر۔ یہ کہہ کر پیر چھڑا لیا اور تیوری بدل کر اس طرح پلنگ پر ہو بیٹھی کہ اخلاق کی ایسی کمی اور اس کے ایسے بھدے مظاہرے کو کم از کم چھوٹی بی میں ہونا میں پسند نہ کرتا تھا۔ اور اس وقت میں نے ایک خاص بات دیکھی۔ ایک دم سے چھوٹی بی کا چہرہ ایسا معلوم ہوا کہ ان خیالات اور جذبات کا آئینہ ہے جو چمکی کی طرف سے اس کے دل میں باوجود اس کی ہر دم کی خدمت اور خوشامد کے موجود ہیں۔ کیا میں دھوکے میں تھا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ باوجود مصالحت کے، صرف شروع زمانہ مصالحت کا تو محبت اور جذبات کی تیز و تند رو میں گزر گیا، لیکن اس کے بعد میں نے چھوٹی بی میں جوانی کی وہ تڑپ نہیں دیکھی۔ وہ ہنستی بھی تھی، خوش فعلیاں بھی کرتی تھی اور گاتی بجاتی بھی تھی، مگر کس بے توجہی سے اور کس بے دلی سے۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ خوش تو ہے، ہنس بھی رہی ہے، لیکن کسی چیز کی کمی سی ہے۔ وہ کیا کمی ہے واللہ عالم۔ پہلے تو میں اس کو شکست اور مذلت کا خمار سمجھا اور خیال کیا کہ خوشامد اور محبت سے یہ بات جاتی رہے گی، اور واقعہ یہ ہے کہ جاتی بھی رہی، مگر ایک رمق سی اس کی برابر باقی تھی، گویا ایک انتہا سے زیادہ خفیف اور ہلکی سی حرارت یا تبخیر، اور میں دیکھتا تھا کہ کچھ بجھی بجھی سی رہتی ہے، جس کا نتیجہ یہ کہ طبیعت حد سے سوا حساس ہو گئی تھی، رقیق القلب ہو گئی تھی، ایسی کہ جب جی چاہے محبت سے گلے لگا کر رلا دو۔ ایک دم سے اس وقت ساری حقیقت گویا آئینہ ہو گئی، ایسی کہ میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ یہ مصالحت ناپائیدار معلوم دی۔ سوال یہ تھا کہ میں کیوں نہ چمکی سے کہوں کہ آج ہی نوکر کے ہاتھ یہ سب چیزیں واپس کر، شاید کہ یہ مستقل علاج ثابت ہو۔ توقع تو بھلا کیا تھی، لیکن اس وقت یہی سوجھی۔ میں نے ڈانٹ کر چمکی سے کہا، ابھی یہ سب چیزیں واپس کر، کس دکان سے لائی تھی؟ لے جا کر ابھی بتا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بہت اچھا، مگر چونکہ کام کر رہی تھی
لہٰذا یہ طے ہوا کہ بعد میں دوپہر کو واپس کر دے گی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا اثر چھوٹی بی پر غیر معمولی طور پر فرحت بخش ہوا۔ دفتر سے شام کو جو آیا تو معلوم ہوا کہ چیزیں واپس نہیں ہوئیں، صرف چند چیزیں ایسی ہیں جو دکاندار نے رکھ لی ہیں، مگر اس شرط پر کہ اس قیمت کی دوسری چیز لے لینا۔ تکیے کے غلافوں کی واپسی کا تو سوال ہی نہ تھا، کیونکہ خیر سے بنو بھی کسی ایسے دکاندار سے لائی تھیں جو چٹائی بچھائے سڑک کے کنارے بیٹھا تھا۔ اور ایک ساڑی اور ایک پلنگ کی چادر بھی واپس نہیں ہوئی۔ کیوں؟ چھوٹی بی نے کہا کہ خیر سے بنو بی نے استعمال کر لی ہیں۔ درحالے کہ میں نے ہی چادر بچھائی تھی اور ساڑی بھی میں نے پہنائی تھی۔ بجائے اس کے کہ میں کچھ کہتا، میں نے کہا، کیا چادریں بھی واپس کرائی تھیں؟ چادر میں کیا حرج ہے؟ کہنے کو تو میں کہہ گیا، مگر چھوٹی بی سے آنکھ نہ ملا سکا۔ واپس شدہ چیزیں کیا ہوں، یہ ایک سوال تھا۔ بحق سرکار ضبط کر کے دام دے دیے جائیں۔ اس تجویز کو اس حقارت سے چھوٹی بی نے ٹھکرایا ہے کہ بیان سے باہر، کیا مجھے بازار سے نہیں مل سکتی؟ میں تو چھونے کی بھی نہیں۔ خود چمکی نے شاید اٹھا کر وہیں کی وہیں پلنگ پر سے برآمدے کی الماری کے تختے پر رکھ دیں۔ میں نے چمکی کو اور بھی لتاڑا، آئندہ کے لیے سخت تاکید کی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر بار بار معافی مانگی تو چھوٹی بی نے کہا، یہ معافی کا تماشا بھی اسے خوب آتا ہے۔ چھوٹی بی آج کی کارروائی سے مجھ سے خوش تھی اور اس وجہ سے میں بھی خوش تھا، لیکن چھوٹی بی کے رویے سے تنگ ظرفی کا اظہار ہو رہا تھا جو مجھے کچھ پسند نہ آیا۔ تنگ ظرفی نہیں تو اور کیا ہے، گھر کا صابن اور صابن دانی استعمال کر لے تو کچھ نہیں، اور اس کی علیحدہ ہو گئی تو غضب ہو گیا۔ حالانکہ اس کی صابن دانی میں سن لائٹ صابن زائد رہتا تھا، اس کو چھوٹی بھی نہیں چھوتی تھی۔ ایک روز میں نے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تو بولی، ارے یہ چمکی کا ہے۔ تو میں نے کہا تھا، کیا ہوا؟ یہ صابن چھوٹی بھی اپنے یا بچے کے پیر دھونے کے لیے یا اور اسی قسم کے کاموں کے لیے علیحدہ ہی رکھے ہوئے تھی، اور 2-4 دفعہ جب چمکی کا منہ دھلوا کر سوانگ بھرے گئے تھے اور پاؤڈر وغیرہ منہ پر اس کے مل کر پری بنایا گیا تھا، تب بھی صابن کام میں آتا تھا، اور ویسے بھی اس کو صابن سے منہ دھونے کی کھلم کھلا اجازت تھی۔ خود آپ نے اپنے بالوں کے کلپ اس کو دیے تھے، اور جوتا پہننے کی مار پھٹکار تو ہمیشہ سے ہی رہی، کیونکہ فرش پر پنجے بنانے میں ماہر تھی اور میلی رہنے پر بھی لتاڑی جاتی تھی۔ کہیں جا رہی تھی تو اجلی ساڑی پہن کر زمین پر پھسکڑا مار کر بیٹھنے کی پاداش میں مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جوتا گھما کر مارنے ہی کی نیت سے پھینکا گیا تھا، جو نشانے پر صحیح نہیں بیٹھا تو خوب لتاڑی گئی تھی۔ آڑی تلچھی مانگ نکالنے کی کب سے اسے اجازت تھی، بلکہ اس میں تکلف تھا تو صرف مجھ سے، چھوٹی بی سے اس بارے میں بے تکلفی نہیں تھی، بلکہ چھوٹی بی اس بات پر مسکرا کر چڑیل کا خطاب دے چکی تھی۔ ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ باتیں تنگ ظرفی ہی معلوم دیں۔ اسی روز کا ذکر ہے کہ چھوٹی بی مجھ سے خوش تو تھی ہی، اور میں چمکی پر خفا تھا۔ چمکی کی رہائش کے بارے میں ذرا گھما کر سوال اٹھایا۔ پہلے چمکی سامنے والے کمروں کے برابر ایک کوٹھری تھی، اس میں رہتی تھی۔ جب چھوٹی بی لڑ کر چلی گئی تو میں نے اسے اپنی طرف بلا لیا تھا، اور وہ اپنا مختصر سا سامان اس کمرے میں لے آئی تھی جس میں وہ اب رہتی تھی۔ یہ کمرہ خالی ہی پڑا تھا، کیونکہ ہمارے پاس چھوٹے بڑے ملا کر 5 کمرے علاوہ غسل خانے کے تھے۔ چھوٹی بی کی مرضی تھی کہ چمکی کو یہاں سے نکالا جائے اور پھر اسی کوٹھری میں بھیج دیا جائے، اور اس تجویز کو اس نے اس طرح اٹھایا کہ پہلے ایک نوکرانی کی تجویز کی۔ یہ تجویز ٹھیک تھی کیونکہ اس وقت چمکی کے ہاتھ ٹھیک نہ تھے، مگر کاموں کی فہرست ایک طرف، اس بات پر بھی زور دیا گیا تھا کہ اس طرف بالکل سناٹا ہے، کوئی بھی نہیں رہا۔ چمکی تو ادھر چلی آئی ہے۔ اس سناٹے پر میں نے غور بھی نہ کیا۔ نوکرانی بھی غالباً رکھنا مقصود نہ ہوگی، اور محض سناٹے کا ذکر مقصود ہوگا، کیونکہ آج پھر اس سناٹے کا ذکر کر کے چمکی کی ناقابل معافی جرت کا سبب ہی اس کو بتایا گیا کہ وہ اس طرف رہ کر برابری کا دعویٰ کرنے لگے گی، جس کے آثار بے ڈھب تھے، کیونکہ کھلم کھلا کمرے کی الماریوں میں اخباروں کے کاغذ بڑے قرینے سے بچھائے تھے، اور اندیشہ تھا کہ اگر یہی رفتار رہی تو عجب نہیں کہ پھٹی پرانی ساڑی کے ٹکڑے ہماری طرح وہ بھی رنگ کر بچھا لے، اور پھر سوجھے گی پردہ ڈالنے کی، پھر ایک فرش اور چاندنی اور میز کرسی وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ان باتوں کو غور سے سنا۔ کیسے محبت اور نرمی سے چھوٹی بی نے اس سوال کو اٹھایا تھا، کس محبت سے وہ میرے سر کے بالوں سے کھیلتی جاتی تھی، کبھی میری قمیض کے بٹن سے اور کبھی میرے دانتوں کو اپنی نازک انگلی سے مارتی، اور کیسے مزے سے باتیں کر رہی تھی۔ ذرا خود سوچئے کہ وہ کوٹھری تنگ و تاریک تو نہیں تھی، مگر اس معنی میں کہ وہ ضرور تاریک تھی کہ سوائے باورچی خانے اور گودام کے اس طرف بقیہ سب کمروں کی بجلی بگڑی ہوئی تھی،
और फिर وہ دیکھتی تھی کہ میں اس کے کمرے میں جاتا تھا، اٹھتا بیٹھتا بھی تھا۔ کیا وجہ جو اس میں ایک میز اور کرسی نہ ہو، اور کیا وجہ جو شیشے کا گلاس اور پانی نہ ہو، اور کیا وجہ جو اس میں فرش نہ ہو، اور کیا وجہ جو اس میں صفائی نہ ہو۔ کوئی وجہ نہیں، لیکن واللہ ذرا غور کیجیے گا، اس کے یہ معنی بھی تو ہیں کہ لونڈی اب لونڈی کی طرح نہیں رہے گی، باوجود میرے وعدے کے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میرے لیے چمکی سے اسی تاریک کوٹری میں ملنا شاید باعث صد خوشی ہوتا، اور میں برابر اسی حالت میں خوش تھا۔ میں نے چاہا کہ اس معاملے سے گریز کروں اور ہوں ہاں کر کے ٹال دوں، لیکن چھوٹی بھی نہ مانی۔ کس محبت سے وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی، کیسے اعتماد کے ساتھ، اور کس طرح وہ میری محبت کے بھروسے پر مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں کیا کہتا، کس طرح ٹالتا، سوائے اس کے یہی کہتے بن پڑا کہ تم بھی عجب آدمی ہو، بھلا مجھ سے ان باتوں کو پوچھتی ہو، میں کیا جانوں گھر کے بکھیڑے، گھر کی مالکہ تم ہو کہ میں۔ اور یہ سن کر گونا محبت کے ساتھ اس نے میرے گلے میں اپنی باہیں حمائل کر دیں اور انتہائی دلبری سے سر اپنا میرے سینے پر رکھ دیا، اور اسی طرح میرے بالوں سے کھیلتی رہی۔ اس کی باتوں میں کیسی دل فریب نرمی تھی، اور وہ کس قدر خوش تھی، اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ مجھے قطعی یقین ہو گیا کہ یہ کل ہی چمکی کو کمرے سے نکال باہر کرے گی، بغیر یہ سوچے سمجھے ہوئے کہ مجھ کو اس سے کس قدر تکلیف ہوگی۔ میں کیسے اس کی تاریک کوٹری میں جاؤں گا اور وہاں بیٹھوں گا۔ یہ خیال آتے ہی میں خاموش ہو گیا۔ طبیعت کچھ اس خیال سے ہی کند سی ہو گئی کہ دیکھو تو صحیح، کہ ذرہ بھر اس کو خیال نہیں۔ بار بار جی میں آیا کہ کچھ کہوں، لیکن نہ کہہ سکا۔ دوسرے دن دفتر سے آیا ہوں تو کمرہ خالی تھا۔ چمکی باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ اس قدر طبیعت مقدر ہوئی ہے اور اس قدر یہ بات ناگوار معلوم دی ہے کہ عرض نہیں کر سکتا، لیکن قطعی میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ چھوٹی بھی پھول کی طرح کھلی ہوئی تھی اور غالباً اس فکر میں ہوگی کہ میری طبیعت کا اندازہ لگائے، لہٰذا میں اور بھی محتاط ہو گیا، اور اسی سلسلے میں ایک ذرا سی بات پر چمکی کو لتاڑ کر پھینک دیا، خوب ہی ڈانٹا۔ نہ پوچھئے کہ چھوٹی بی کا کیا حال تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جو ہم دونوں بیٹھے ہیں تو چھوٹی بی کی حالت قابل دید تھی، محبت کے مارے گلے کا ہار ہوئی جاتی تھی۔ بس نہ تھا کہ مجھے اپنے دل میں رکھ لے، اور چونکہ میں حد درجہ احتیاط چاہتا تھا، لہٰذا میں نے بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے ہی دیا، اور اس طرح خوش فعلیوں اور خوش غپیوں پر اتر آیا کہ فرمائش کر کے گانا سنا اور رات کے 12 بجے سویا۔ چمکی کو پوچھا تک نہیں، حالانکہ میں دیکھتا تھا کہ وہ بار بار کسی بہانے سے اٹھتی تھی اور دیکھتی تھی کہ کس مزے سے گانا بجانا ہو رہا ہے اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ نتیجہ اس کا ظاہر ہے، طبیعت اور بھی کند ہو گئی۔ غم و غصے کے سبب چمکی کی طرف میں نے رخ بھی نہ کیا۔ میں ہرگز اس میلی کوٹری میں چمکی سے باتیں کرنے نہیں جا سکتا تھا۔ چمکی نے جو یہ حال دیکھا تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ الٹا پہیا کیسے گھوم رہا ہے۔ اس کو کیا خبر کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ یہی سمجھی کہ اس پر جو نزلہ گرا تو میری خفگی کی وجہ سے، لہٰذا بیچاری حد درجہ مغموم اور سہمی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر رحم آیا۔ دفتر سے آیا تو پلنگ پر بیٹھ گیا، آواز دی، چمکی، تو ایک دم سے عالی جہاں کہہ کر جیسے اچھل پڑی، کھڑی ہو گئی، بولی، حکم۔ میں نے کہا ذرا پیر تو دھو دے۔ چھوٹی بھی ایک دم سے بےقل ہو گئی، بولی، کیوں، لاؤ میں دھو دوں۔ میں نے کہا دیوانی ہوئی ہو۔ اتنے میں چمکی لوٹا اور تولیہ اور تسلا لیے لپکی آئی۔ چھوٹی بھی ایک دم سے اٹھائی اور ہاتھ سے لوٹا اور تولیہ لیتی ہوئی بولی، تو جا کام دیکھ۔ اور چمکی جیسے مرجھا کر رہ گئی، مگر میں نہیں مانا۔ ڈانٹ کر میں نے کہا، تم دیوانی ہوئی ہو، میں بھلا تم سے پیر دھلواؤں گا، چلو ہوش کی دوا کرو۔ چل رہی، ادھر آ، چمکی سے کہا، اور ہنس کر چھوٹی بی سے کہا، تجھ سے منہ دھلواؤں گا، چھوڑ لوٹا۔ میں نے اس طرح کہا کہ وہ بھی ہنسنے لگی اور لوٹا چمکی کو دے دیا۔ چمکی نے میرے پیر دھونا شروع کیے۔ میرے دونوں پیر چینی کے تسلے میں رکھ کر پانی ڈالا اور صابن خوب اچھی طرح ہاتھوں میں مل کر پیروں کی اچھی طرح ٹخنوں کے اوپر سے لے کر انگلیوں تک سونت سونت کر مالش کرنی شروع کی۔ سامنے ہی چھوٹی بھی بیٹھی تھی، اس سے باتیں بھی کرتا جاتا تھا اور ایک ہاتھ میں پیالی چائے بھی پی رہا تھا اور چمکی کو ہدایت بھی کرتا جاتا تھا۔ جیسے ہی اس نے میرے پیر کی انگلی پکڑی ہے، میں نے پیر کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس کی انگلی زور سے پکڑ کر شرارتاً دبا لی۔ بخدا دل کو بھی دل سے کیسی راہ ہوتی ہے، میں عرض نہیں کر سکتا۔ ایک دم سے مارے خوشی کے چمکی کا چہرہ تمتما اٹھا اور بے اختیار ہو کر اس نے کس طرح میرے پیر کو انتہائی محبت سے دونوں ہاتھوں سے دبایا ہے اور کس طرح اپنی فنا کر دینے والی نظروں سے میری طرف دیکھا ہے کہ یہ معلوم دے کہ جیسے اس کی خوبصورت اور چمکدار آنکھوں سے محبت آمیز خوشی کے شرارے نکل رہے ہیں۔ میں نے اس کی انگلی دھر کے مروڑ دی
اور لطف یہ کہ ایک دم سے چھوٹی بی سے باتوں کا سلسلہ چھوڑ کر کہا، اندھی انگلی توڑے دیتی ہے۔ بس کچھ نہ پوچھئے کہ اس الٹا چور کوتوال والے جملے نے چمکی کو کیا نہیں بخش دیا۔ مجھے اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہی کہ نیک بخت، نہ تو تجھے میں نے کمرے سے نکالا ہے اور نہ تجھ سے خفا ہوں۔ اس کے بعد پیروں کو دھونے کا مشغلہ اس کے لیے کتنا دلچسپ ہو گیا کہ عرض نہیں کر سکتا، اور کتنی سہولیت اور کتنی طوالت اس میں اس نے دی ہے کہ رہا نہ گیا۔ چھوٹی بھی اور بولی، اب پیر نہ ہوئے آفت ہو گئی، دھل رہے ہیں پڑے، اور واقعہ بھی ہے کہ دیر لگ گئی تھی۔ چمکی نے جلدی سے ویسلین اور پانی ملا کر پیروں پر تیزی سے ملا اور ہاتھ سے خوب صاف کر کے تولیے سے رگڑ رگڑ کر پیروں کو خشک کیا۔ گھائیوں میں تولیہ ڈال ڈال کر جلدی جلدی اور خوب رگڑ رگڑ کر اپنا کام ختم کیا۔ اسی روز کا ذکر ہے، کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ چھوٹی بھی لیٹی ہوئی تھی، قطعی میرا دل باتوں میں نہ لگتا تھا۔ اٹھ کر ذرا ٹہلا اور سیدھا چمکی کی طرف گیا۔ ایک دفعہ مڑ کر چھوٹی بی نے دیکھا، چمکی اپنی تاریک کوٹری کے سامنے چارپائی پر لیٹی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں اس کے پلنگ پر بیٹھ گیا، وہ پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ آہستہ سے لرزتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، علی جا، اور محبت سے میری پنڈلیاں دبانے لگی۔ میں نے اس کے میلے بچھونے اور تاریک برآمدے اور کوٹری کو دیکھا۔ طبیعت میں چڑچڑاہٹ اور جھانسی آ گئی۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کی، صرف یہ کہا کہ مفصل باتیں کروں گا۔ 2-2.5 گھنٹے بعد چپکے سے میرے کمرے میں آ جانا، وہاں باتیں کروں گا۔ فوراً واپس آیا۔ چھوٹی بی نے انتہائی نرمی سے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، اور چپ ہو گیا۔ بہت جلد ہم سو گئے، میں نہیں۔ کوئی 12-12:30 بجے ہوں گے، چوری سے نہیں لیکن آہستہ سے میں اٹھا۔ چھوٹی بھی سو رہی تھی۔ اٹھ کر میں اپنے کمرے میں گیا، بجلی جلائی۔ چمکی زمین پر لیٹی ہوئی تھی، فوراً اٹھ بیٹھی۔ میلی کم بخت، میں نے آہستہ سے کہا، میں اپنے ساتھ تجھے نہیں بٹھاؤں گا، یہ تو زمین پر لیٹنا نہیں چھوڑے گی۔ میں آ کر پلنگ پر بیٹھ گیا، اور عین اس موقع پر چھوٹی بی نے دروازے سے جھانکا۔ میں ایسا بن گیا کہ دیکھا ہی نہیں، جھانک کر وہ چلی گئی، اور اب ہم دونوں نے باتیں شروع کی۔ میں پلنگ پر دراز ہو گیا اور اپنا ہاتھ چمکی کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ انگلیاں چٹکھاتی جاتی تھی اور میری انگلیوں میں آہستہ آہستہ کاٹتی بھی جاتی تھی، اور تماچے بھی کھاتی جاتی تھی، اور اپنی آنکھوں سے مسکراتی بھی جاتی تھی۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ سنایا، اس کو اجلا اور صاف رہنے کی ہدایت کی، مثلاً اپنا آئینہ، کنگھا اور تیل اور اسی قسم کے لوازمات استعمال کرنے کی اجازت دے دی، اور یہ کہا کہ اپنی اور دوسری چیزیں لا کر میرے ٹرنک میں اور صندوقوں میں رکھ دے، اور جی چاہے جس طرح اپنی مرضی کے مطابق اس کمرے کو درست کر لے۔ یہ میرا کمرہ ہے اور چھوٹی بی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور جب جی چاہے اس کمرے میں سو رہا کر، اور جو چھوٹی بی پوچھے تو کہہ دینا کہ میں نے کہا تھا، اور یہ بھی میں نے کہہ دیا کہ جو جی چاہے بازار سے لے آنا اور اسی کمرے کی الماری یا ٹرنک میں تالا ڈال کر رکھ دینا، تجھے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ سب باتیں سن کر جلدی جلدی وہ اپنی آنکھیں میرے ہاتھ سے ملنے لگی اور اپنے چہرے سے لگا کر ہاتھ کو زور سے دبایا۔ علی جاہ، اس نے ایک لمبی سانس لے کر آہستہ سے کہا، اور پھر کہا، علی جاہ، بیوی جی خفا تو نہیں ہوں گی؟ میں نے کہا، خفا تو ہوں گی لیکن مجبوری ہے، تو لڑنا مت، چپ کی رہنا۔ اب یہ کمرہ تیرا ہے، لیکن اپنا میلا بستر اور میلی کچیلی چیزیں تو وہیں رکھنا۔ اور یہ کہہ کر میں نے کہا، تو بے حد میلی کچیلی رہتی تھی، زمین پر لیٹتی تھی، میں تجھ کو اپنے پاس نہیں بٹھا سکتا، میں تجھے گلے نہیں لگاؤں گا، ہرگز نہیں لگاؤں گا۔ مسکراتی، اٹھلاتی، آنکھیں چمکاتی اور اپنے نرم اور خوبصورت چہرے پر لرزشیں پیدا کرتی میرے گلے سے آ کر لگ گئی، اور میں یہی کہتا رہا کہ تجھ کو گلے سے نہیں لگاؤں گا، تو زمین پر لیٹتی ہے۔ دوسرے دن چھوٹی بی کا منہ پھولا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ خوبصورت اور ضدی بیوی آخر چاہتی کیا ہے، بالخصوص جب کہ طے ہو چکا کہ چمکی کو طلاق نہیں دی جائے گی۔ چمکی جب گھر کی صفائی اور کمروں کو جھاڑنے پوچھنے میں لگی تو میرے کمرے میں اس نے خوب دیکھ بھال کی۔ یہ کمرہ میرا تھا، ہمیشہ سے میرا کمرہ تھا۔ اس میں دفتر کے کاغذات اور لکھنے پڑھنے کی میز تھی، ایک اور میز تھی جس پر میرا چھوٹا آئینہ، کنگھا اور حجامت کا سامان رہتا تھا، یعنی اس قسم کے سامان کے لیے تھی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ سامان چھوٹی بی کے کمرے میں اور چھوٹی بی کی آئینے کی میز پر رہا کرتا تھا، اور چھوٹی بی بار بار کہا کرتی تھی کہ اپنی میز پر جا کر کیوں نہیں رکھتے۔ اسی طرح اس کے کمرے میں جب چارپائی پر کاغذ پھیلا کر بیٹھتا تو کہتی کہ میں نے کہیں نہیں سنا کہ اپنی لکھنے کی میز چھوڑ کر چارپائی پر دفتر جمایا جائے۔ اسی کمرے میں میرے کپڑوں کی کھونٹی اور جوتے، موزے اور کپڑوں کے ٹرنک تھے،
उस कमरे में कोई चीज ऐसी ना थी जिससे छोटी बी को दिलचस्पी हो। एक पलंग था जिस पर अमूमन पलंग पोश पड़ा रहता था, और बहुत कम ऐसा होता कि छुट्टी के दिन को या कभी कभार रात को मैं यहाँ सोता हूँ। मैं हमेशा छोटी बी के कमरे में उठता बैठता और वहीं रहता भी था। ये कमरा छोटी बी के कमरे से मिला हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता चमकी ने अपनी चीजें ला ला कर उसमें रखना शुरू की। मैंने इशारा कर दिया था और खाना खाकर मेरे पलंग पर जा लेटना काफी इशारा था कि चमकी झट से आ जाती और मेरे तलवे सहलाना या पैर दबाना शुरू कर देती। छोटी बी झांकती तो मैं झट से आंखें बंद कर लेता। छोटी बी ने देखा कि चमकी इसमें जमी जाती है, बेकल सी हो गई। तेज होकर एक रोज छोटी बी पहुंची। चमकी पलंग पर लेटी थी। अरे तू यहाँ कैसे लेटी है? जलकर छोटी बी ने कहा। वो हड़बड़ा कर उठी और कह दिया कि आली जहां ने बुलाया था। हालांकि मैं खुद छोटी बी के कमरे में लेटा हूं। बेचारी कसमसा कर रह गई। कहने लगी जोर से चीख कर, बुलाया था तो क्या यह भी कह दिया था कि यहीं की हो रहो? जाओ अपने कमरे में। और वो उठकर चली। मुड़कर जो देखा तो मैंने हाथ हिलाकर फिर इशारा कर दिया, यानी ये कि फिर आ जाना, और वो फिर आ गई। मैं छोटी बी के कमरे ही में रहा, लेकिन चमकी मेरे ही कमरे में और मेरे ही पलंग पर मेरी ही इजाजत से बावजूद बज़ाहिर निकाल देने के सोई। और फिर छोटी बी ने जो सुबह उसकी गिरफ्त की तो फिर उसने वही कह दिया कि आली जाह ने बुलाया था, और मैंने उसकी तस्दीक करके गर्दन झुका ली। मगर कंखियों से मैंने देखा कि छोटी बी का चेहरा तमतमा उठा और वो बल खाकर रह गई। चमकी हट गई तो छोटी बी ने पूछा, तो क्या तुमने ये कह दिया कि रोज इसी कमरे में सोया करे? मैंने कहा, नहीं तो। फिर ये कैसे यहाँ सोई बावजूद मना कर देने के? मैंने जरा रुककर इंतहा से ज्यादा संजीदगी से कहा, अब तुम मुझे क्यों शर्मिंदा करती हो? और ये कहकर मैंने बस एक नज़र तो छोटी बी को देखा। सदमे की वजह से एकदम से उसका चेहरा सफ़ेद होकर रह गया और मैं चिड़चिड़ा हो रहा था, जैसे कोई खामखा छेड़ता हो। नतीजा इसका और क्या हो सकता था? रफ्ता रफ्ता और आहिस्ता आहिस्ता चमकी ने कमरे पर एक 10 ही रोज में ऐसा कब्जा जमा लिया कि कसम खाने को अलबत्ता उसका मैला बिस्तर जरूर तारीक कोठरी में था, वरना उसकी चीज़ें मेरी अलमारी में। वो अलमारी जिसमें दफ्तर के कागजात और मुसिलें वगैरह रहती थीं, या मेरे ट्रंक में। और यह कब्जा उस तल्ख कशमकश का आगाज था जिसने कुछ दिन बाद ही छोटी बी ने इस कब्ज़े मुखालिफाना के खिलाफ सख्त एहतजाज बुलंद किया, शिकायतों का तूमार बांध दिया। वो तो खुद चमकी को मारती, लेकिन उसके पास आली जाही जिद ऐसी थी कि छोटी बी मारने से बाज रही। उसने हर बात पर निहायत ही नरमी से मेरी तवज्जो मबजूल कराई, और मैंने बड़ी तंदही से हर मामले को सुनकर उसका तदारुक किया। नतीजा खाक भी नहीं, सिर्फ इस किस्म के उखड़े उखड़े जुमले, मेरा तेल सब नहीं डाला, थोड़ा सा मैंने ही दिया था, अब नहीं दूंगा, मेरा कंघा करती है, चुड़ैल कहेंगी, बुलाओ तो सही। कौन सा कंघा? ये कंघा तो मैंने उसी को दे दिया था, तुम्हारा काम नहीं करती। अरे क्यों री चमकी, किधर गई? देख तो ये क्या कहती हैं, होश में रहना जरा। मालूम हुआ सब काम करती है, खुद ही छोटी भी न बदन दबवाती है, न सर न पैर। वो बेचारी क्या करे? लेकिन मैंने फिर भी कह दिया, होश में रहना जरा, फिर पिटोगी बुरी तरह, और मौका पाकर इशारा कर दिया कि डरना मत। इन बातों का नतीजा ये हुआ कि छोटी बी के सब्र का पैमाना लबरेज होना शुरू हुआ। रोजाना नित नई शिकायतें, जा भी और बेजा भी। चमकी से लड़ना और उसको हैरान करना और दिक करना शुरू कर दिया। बात बात पर बिगड़ना और रोज रोज की मुझसे शिकायतें। और फिर मुसीबत यह कि ये शिकायतें मोहब्बत के वास्ते देकर, गले मिल मिल कर, गले में बाहें डाल डाल कर, मेरा कंधा अपने आंसुओं से तर कर करके। मैं भी आखिर को एक मोहब्बत करने वाला मियाँ था, खुद मेरा दिल हिल हिल जाता। वो जो कहती कर देता, चमकी को खूब डांटता भी, मारने को भी कहता, लेकिन वाकया ये है कि कोई बात हो भी भला। नतीजा ये कि छोटी बी की मोहब्बत भरी शिकायतें रफ्ता रफ्ता बेअसर और बेसूद, ऐसी कि उनका जर्रा भर असर न होता था। और वाकया ये है कि दरअसल कोई ऐसी बात ही न थी जिस पर वो इस तरह पिघल कर शिकायत करे। एक चंद ही रोज में छोटी बी एक मुजस्सम आह और चमकी एक रंगीन और पुरजोर वाह बनकर रह गई। जबरो सब्र ने छोटी बी को दुबला कर दिया। फूल सा चेहरा हर वक्त कुमलाया रहता था, मगर मेरा इसमें भला क्या कसूर था? बात बेबात वो तो असखुद सुलग रही थी। उधर चमकी की चमक में इजाफा हो रहा था और होता गया। एक सरकशी और वक़ार उसकी तबीयत में नुमायां था। उसके अंदाज में दिलकशी बढ़ती मालूम होती थी। नौजवानी और रानाई का एक हरा भरा गुलदस्ता था। इश्क व मोहब्बत ने उसकी हस्ती को बेदार कर दिया था।
بس وہ حالت کے ستار کا ایک جھنجھناتا تار ہے کہ چھیڑ دیا مضراب سے اور پڑا لرز رہا ہے۔ اب تک وہ میلی رہتی تھی، لیکن اب صفائی نے اس کو نئے سرے سے غضب کی چمک دے دی۔ اس کے بدن اور اعضاء کی ہر جنبش مجھے دلکش معلوم ہوتی تھی۔ قصہ مختصر، چھوٹی بی سے ملنا داستان درد کا دہرانا اور چمکی سے ملنا عشق و محبت کا ایک مہکتا ہوا ہار گلے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ بس اسی پر نہیں ہوئی، شاید منشائے فطرت ہے کہ ہر پرانا سبق دہرایا جائے گا۔ فاتبرو۔ چھوٹی بی اور چمکی سے دن رات کی چپقلش کا نتیجہ یہ نکلا کہ چمکی نے پہلے تو گستاخانہ خاموشی سے کام لیا، پھر خاموش انکار پر نوبت پہنچی، اور یہ تمام مدارج میرے سامنے اور میرے علم میں طے ہوئے۔ بئی نہیں اسی طرح جیسے چھوٹی بی اور بڑی بیوی کے ساتھ ہوا، وہی ڈرامہ اب میرے سامنے دہرایا جانے لگا۔ جس طرح میں پہلے اس ڈرامے کو دیکھتا تھا اسی طرح اب بھی دیکھنے والا تھا۔ جہاں تک ظلم یا بے رحمی کا سوال ہے، بنسبت پیشتر کے میں اب زیادہ سمجھدار اور زیادہ رحم دل تھا۔ چھوٹی بی کا اس ڈرامے میں بھی جارحانہ پارٹ تھا اور اس ڈرامے میں بھی وہی جارحانہ پارٹ تھا۔ جس طرح وہ بڑی بیوی سے بے بات اور بے وجہ لڑتی تھی، اسی طرح چمکی سے بھی وہ بے بات اور بالکل بے وجہ لڑتی تھی۔ جس طرح اس ڈرامے کو میں خاموشی سے دیکھنا پسند کرتا تھا، اسی طرح یہ ڈرامہ بھی خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ فرق تھا تو صرف یہ کہ اس دفعہ میں بڑی بیوی کے حقوق کی پامالی دیکھتا رہا اور کچھ نہ کر سکا، اور اس دفعہ حد الوسع چمکی کے حقوق کو پامال ہونے سے بچا رہا تھا۔ خدا گواہ ہے جو کبھی دل میں خیال بھی آیا ہو کہ چمکی چھوٹی بی کے حقوق کو ترچھی نظر سے بھی دیکھ سکے۔ پامالی تو بڑی بات ہے۔ اس دفعہ میں حق سے دور تھا اور اس دفعہ حق کے ساتھ تھا، مگر ایک اور بھی فرق تھا۔ اس دفعہ جوانی اور بڑھاپے کا مقابلہ تھا، اور اس دفعہ نوجوانی اور جوانی کی ٹکر تھی۔ نتیجہ یہ کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے تلخیوں نے ہنگامہ آرائی کا رنگ اختیار کر لیا، اور چھوٹی بھی اپنے پورے نسبی غرور کے ساتھ مشتعل سورج کی طرح سامنے تھی، اور اس کے سامنے ایک ذرہ بے مقدار چمکی، جس کو مجھے چھوٹی بی کی چیرہ دستی سے بچانا دشوار ہو گیا۔ جب آپس کے جھگڑوں میں گورنمنٹ دخل نہیں دیتی تو ایک فریق قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ چھوٹی بی کا پیمانہ صبر جب لبریز ہو گیا اور نوبت چمکی کی بغاوت پر پہنچی تو چھوٹی بی جوش غضب سے دیوانی ہو گئی۔ اس نے چمکی کو مارنا شروع کیا۔ چنانچہ ایک روز کا ذکر ہے کہ میں دفتر سے سیدھا ایک جلسے میں چلا گیا اور وہاں سے مغرب بعد گھر آیا۔ اب گھر میں جو آیا تو نقشہ ہی دوسرا۔ چھوٹی بی کے ہاتھ میں جوتا اور چمکی میرے کمرے میں قلعہ بند۔ میں سخت گھبرایا کہ معاملہ کیا ہے، خیر تو ہے۔ چھوٹی بی سے جو پوچھا تو وہ جوتا پھینک کر سر پکڑ کر رونے لگی۔ خیر تو ہے، خیر تو ہے، کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک دم سے مشتعل ہو کر پھٹ پڑی۔ ہزاروں ہی تو چمکی کو سنا ڈالی اور سینکڑوں ہی مجھے۔ تب جا کر مجھ کو معلوم ہوا کہ معاملہ کیا ہے۔ میرے کاغذات وغیرہ کی الماری کی کنجی بسا اوقات دفتر میں رہتی تھی۔ میرے ٹرنک میں اول تو تالا ہی نہ لگتا تھا، اور جس میں لگتا تھا اس کی کنجی عموماً میری جیب میں رہتی تھی، اور جس ٹرنک میں تالا نہیں لگتا تھا اس ٹرنک کے اندر ایک بڑا سا خانہ تھا، اس کی کنجی اس خانے میں پڑی رہتی تھی۔ اب چھوٹی بی نے جو ان سب چیزوں کو ضابطے سے مکفل پایا تو اس کو شبہ گزرا۔ میں نے فوراً عذر کر دیا کہ ابھی ابھی کنجی یہیں تھی، اور چمکی سے بھی تلاش کرائی کہ ڈھونڈ جلدی۔ درحالے کہ کنجی خود چمکی کے پاس تھی۔ اس نے خوب چپکے چپکے مسکرا کر ڈھونڈی، وہ بھلا کیا ملتی۔ رات کو چپکے سے چمکی نے اپنی سب چیزیں نکال کر کاغذوں والی الماری میں رکھ دیں، اور دوسرے دن صبح ہی کو کنجی ڈھونڈ دی۔ آئینے کے تختے کے نیچے بتائی، اور جھٹ میں نے تصدیق کر دی کہ میں وہاں رکھ کر بھول گیا تھا، قبل اس کے کہ چھوٹی بھی کہہ سکے کہ اس نے خود آئینہ اٹھا کر دیکھا تب نہیں تھی۔ بات الجھ کر رہ گئی، اور میں نے کہہ دیا ممکن ہے کہ میری یاد نے غلطی کی ہو، لیکن اب چھوٹی بی نے چمکی کو سخت پکڑا۔ احمق کہیں کی، فوراً کہنے لگی کہ ہاں میں بھول گئی، فلاں جگہ جھاڑنے میں ملی۔ چھوٹی بی نے خاصا فضیتہ کر ڈالا، مجھے بھی خوب گھسیٹا، مگر میں تو اس وبال سے نکل چکا تھا۔ اس میں سوائے الماری کے سب کنجیاں تھیں۔ الماری کی کنجی جو مجھ سے پوچھی تو میں نے دفتر میں بتائی، حالانکہ ان کنجیوں کے ساتھ ہی وہ بھی اس گچھے میں تھی، اور چھوٹی بی نے خود دیکھی تھی اور میرے ہاتھ میں دیکھی تھی، مگر میں نے یہی کہہ دیا کہ تمہارا خیال غلط ہے، میں خود دفتر کی دراز میں رکھ کر آیا ہوں۔ گواہی میں چمکی کو پیش کر دیا۔ چاروں ناچار چھوٹی بھی چپ ہو گئی، اور کیوں نہ ہوتی، بات ہی بے تکی تھی۔ کہو تم کو دفتر کے کاغذات اور الماری سے کیا مطلب؟ چھوٹی بی کو دراصل پورا شبہ ہو گیا تھا کہ اس تالا کنجی میں کچھ بھید ضرور ہے، اور تھا،
یہ کل کا واقعہ تھا اور رات کو چھوٹی بی نے مجھ سے جو پھر یہی پوچھا تو میں بگڑ گیا، یہ کہہ کر کہ تم نے کیوں میرا پیچھا لیا ہے، اور کنجی کو بتایا کہ دراز میں رکھی ہے۔ چھوٹی بھی کچھ نہ بتا سکی کہ کیوں میرا پیچھا لیا ہے۔ آج دوپہر کو یہ ہوا کہ الماری کی واحد کنجی چمکی نے اس گدھے پن سے اپنے کرتے میں چھپا کر رکھی تھی کہ نہ معلوم کس کام سے جو وہ جھکی تو گر گئی اور چھوٹی بی نے دیکھ لی۔ چمکی نے جھٹ اٹھا کر پھر چھپا لی۔ چھوٹی بی نے مانگی تو نہ دی۔ چھوٹی بی نے مار کر لے لی اور چلی الماری کھولنے تو عین موقع پر ہاتھ سے جھپٹ کر بھاگی۔ چھوٹی بی نے پھر پکڑ کر چمکی کو خوب مارا اور پھر کنجی لے لی، اور تو کچھ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ ایک دم سے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا اور چھوٹی بی نے محاصرہ کر لیا، اور کارروائی محاصرہ جاری ہی تھی کہ میں پہنچا۔ غضب یوں اور آ گیا کہ مجھ کو حقیقت معلوم نہیں، اور میں نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ کنجی دفتر کی دراز سے نکال کر میں نے میز پر چلتے وقت رکھی تھی، مگر لانا بھول گیا۔ درحالے کہ کنجی تھی موجود چھوٹی بی کے ہاتھ میں۔ اب سوال یہ تھا کہ کیوں میں نے چمکی سے سازش کر کے حقیقت چھپائی، اور پھر آخر اس الماری میں کیا ہے؟ چنانچہ یہ تقاضا ہوا کہ ابھی دکھاؤ الماری۔ میں نے نرمی سے بتایا کہ الماری میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے چمکی کی چند چیزوں کے، اور جی چاہے ابھی دیکھ لو مگر غصے کو تھوکو۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ چمکی سے کھلوایا۔ چھوٹی بھی غضبناک شیرنی کی طرح کمرے میں گھسی۔ چمکی ایک طرف کو سہمی سی کھڑی رہی اور چھوٹی بی نے الماری کھولی۔ الماری میں چمکی کے چمکدار کپڑے اور اسی قسم کی درجنوں نہیں بیسیوں چیزیں تھیں۔ یہ کپڑے کب پہنے جاتے تھے؟ اکیلے میں، وہ بھی بہت کم، لیکن تھے تو بے شک۔ تیل اور عطر بھی تھا، غرض کیا نہیں تھا، ذرا سوچئے اور انصاف کیجئے۔ اس سے زیادہ اور کیا چھوٹی بی کے جذبات کا احترام ہو سکتا تھا کہ یہ کپڑے اور چیزیں محض اس وجہ سے چھپا دیے گئے تھے کہ چھوٹی بی کے دل کو صدمہ نہ ہو، جذبات کو ٹھیس نہ لگے، اس کا دل نہ کڑھے، اس کو رنج نہ ہو۔ اب نتیجہ اس نیک نیتی کا میرے سامنے تھا۔ چھوٹی بی نے ان چیزوں کو دیکھا، کیا کہہ سکتی تھی؟ یہ کہاں سے آئے؟ بازار سے۔ کون لایا؟ چمکی۔ شاید ایک آدھ چیز میں نے خود لا دی۔ کیوں؟ یوں ہی۔ چھپایا کیوں؟ تاکہ تمہیں رنج نہ ہو۔ محض بیکار حماقت۔ یہ پہنتی بھی ہے؟ ہاں، پہن بھی لیتی ہے۔ تم نے اس بات کو مجھ سے کیوں چھپایا؟ اس لیے کہ تمہیں برا لگتا۔ یہ اس سے پہلے بکس میں رکھے تھے؟ ہاں، رکھے تھے۔ کس کی اجازت سے؟ میری ہی اجازت سمجھو۔ تم نے کنجی چمکی کو دے دی؟ ہاں، دے دی تھی۔ کیوں؟ یوں ہی۔ اور مجھ سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ کھو گئی؟ ہاں۔ کیوں؟ تاکہ تم خفا نہ ہو۔ اور پھر الماری کی کنجی کے بارے میں جھوٹ بولے؟ ہاں۔ کیوں؟ وہ بھی اس لیے کہ تم خفا نہ ہو۔ اور تم اس چڑیل کو میرے برابر کر کے رکھو گے؟ نہیں۔ تو پھر اس سے کیا مطلب؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میں تو یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ ٹھہر تو جا چڑیل۔ یہ کہہ کر مارے غصے کے چھوٹی بھی کانپ گئی اور ہل گئی۔ چمکی شاید اس موقع پر یہ عجیب و غریب مکالمہ سن کر ہنس دی، اور چھوٹی بھی چشم زدن میں شیرنی کی طرح جھپٹ کر بلائے بے درما کی طرح گری، جو چمکی پر تو اس کے بال نوچ ڈالے اور پکڑ کر جوتیاں جو مارنا شروع کی ہیں تو بس یہی معلوم ہوا کہ پاگل ہو گئی۔ میں اس کو مار ڈالوں گی۔ لے، ہنس ہنس اور ہنس، جوتی پہ جوتی۔ میں بیچ میں پڑ گیا اور میں چیخ رہا ہوں اور درمیان میں اپنے کو ڈالتا ہوں، مگر وہ نہیں مانتی۔ ہاتھ سے جوتی لی، پکڑ کر زبردستی ہٹایا۔ ایک دیوانہ وار اور وحشت زدہ خونی کی طرح اس نے جھٹکے سے اپنے کو چھڑا لیا اور جوش غضب میں بے قابو ہو کر لکڑی اٹھا کر اس زور سے چمکی کے ماری کہ سر پھاڑ دیا۔ اور جب تک میں روکوں تڑا تڑ سر اور منہ پر لکڑیاں ہی لکڑیاں ایسی ماری کہ سر اور منہ سب لہو لہان کر دیا۔ میں نے پکڑ کر کھینچا، گرج کر ڈانٹا، خبردار جو ایک قدم آگے بڑھایا۔ جھٹک کر میں نے لکڑی چھینی اور دھکیل کر علیحدہ کیا، اور مارے غصے کے میں بھی کانپنے لگا اور دو چار لفظ نہایت ہی سخت کہے۔ ہٹو پرے، نکلو یہاں سے، ہوشی میں نہیں، بڑھو تو صحیح۔ میں نے بھی جوش غضب میں تیوری پر بل ڈال کر کہا، ہوش میں نہیں ہے، چلو یہاں سے، نکلو، خبردار جو تم نے ادھر قدم رکھا۔ ایک دم سے چھوٹی بی کا دیوانہ پن گویا رک گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، چہرہ انتہا سے زیادہ متوحش۔ میری طرف اس نے گھور کر دیکھا اور کہا، اس باندی کی حمایت میں تم مجھ سے کہتے ہو کہ نکلو؟ ہاں، میں نے جل کر کہا، ہاں کہتا ہوں، نکلو یہاں سے، دفعہ ہو۔ کیا تم واقعی مجھ سے کہتے ہو کہ نکلو؟ ہاں کہتا ہوں، میں نے کہا۔ اگر نہیں نکلو گی تو پھر چھوٹی بی نے گرج کر کہا، تو پھر کیا کرو گے؟ یہ کروں گا، بس۔ اس وقت خیریت اسی میں ہے کہ سامنے سے دور ہو۔ چھوٹی بی اگر خیریت چاہتی ہو تو سامنے سے ہٹ جاؤ، نکلو یہاں سے۔ میں نہیں نکلوں گی۔ نہیں کیسے نکلو گی؟ میں تم کو، یہ کہہ کر میں نے غصے سے ہاتھ پکڑ کر جو چاہا
کہ چھوٹی بی کو کمرے سے نکال دوں تو مارے غصے کے اس نے ایک لرزتی ہوئی چیخ ماری، اپنا منہ اور سینہ پیٹ لیا اور غش کھا کر گر پڑی۔ میں نے اور چمکی نے اسے سنبھالا اور باہر برآمدے میں ایک پلنگ پر لٹا دیا۔ چھوٹی بی کے بدن سے پسینے کے فوارے چھوٹ رہے تھے، چہرہ کاغذ کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ چمکی کے ہوش خطا ہو گئے۔ عالی جا، یہ کیا ہوا؟ ارے میری بیوی جی، یہ کہہ کر ایسی گھبرائی کہ رونے اور چیخنے لگی۔ میں نے اس کو ڈانٹا، پنکھا جھلا، پانی کے چھینٹے دیے، اٹھا کر آرام سے پھر بستر پر لٹایا۔ چمکی کے سر اور منہ سے خون بری طرح بہہ رہا تھا، لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ تو جا کر اپنا سر اور منہ دھو، اور خود چھوٹی بی کی تیمارداری میں لگا۔ جلدی سے نوکر کو ڈاکٹرنی کے لیے دوڑایا اور اس دوران میں ہوش میں لانے کی جو بھی تدبیریں ممکن تھیں کیں۔ ڈاکٹرنی آئی اور اس نے دیکھ بھال کر دوا دی، تھوڑا بہت حال بھی بتانا پڑا، ہدایت کر کے ہوش میں لا کر چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ ہوش آیا تو اس نے پھر دیدہ و دانستہ آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کچھ دودھ دینا چاہا تو نہیں پیا، اسی طرح خاموش پڑی رہی۔ رات کو طرفہ معاملہ پیش آیا۔ کوئی 2 بجے ہوں گے کہ آنکھ جو کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ چارپائی خالی۔ چمکی کو آواز دی جو برابر ہی زمین پر دری بچھائے سو رہی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ چھوٹی بھی غائب تھی۔ گھبرا کر ہم دونوں ادھر ادھر دوڑے۔ مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور زینے میں منہ کے بل بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نقاہت کے سبب بیٹھ گئی اور اسی طرح جھک گئی۔ اگر ذرا بھی جنبش ہو تو نیچے سیڑھیوں پر لڑھکتی ہوئی چلی جاتی۔ اسی حالت میں ہم دونوں اٹھا کر لائے۔ صبح کچھ حالت درست تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ مجھ کو دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ میں نے قریب آ کر محبت سے بالوں میں ہاتھ ڈالا، چمکار کر حال پوچھا، کراہ کر ایک کروٹ لے لی اور میں نے دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو ڈھلکنا شروع ہو گئے۔ پھر بہتیرا میں نے بات کرنی چاہی مگر اس نے آنکھیں نہ کھولیں اور بدستور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ بہت جلد مجھے شبہ ہو گیا کہ مجھے دیکھ کر قصداً آنکھیں بند کر لیتی ہے، ورنہ نسبتاً کل سے بہتر ہے۔ میں نے چمکی کو چپکے سے سکھا کر بھیجا اور خود باہر چلا گیا۔ چمکی نے پیر دابے، ہاتھ دابے، رو رو کر معافی مانگنے لگی تو آنکھیں کھول دیں۔ آہستہ سے جواب دیا کہ معاف کیا اور کہا کہ اچھی ہوں۔ کھانے کو پوچھا تو انکار کر دیا، دوا کو کہا تو انکار کر دیا اور کہا کہ میرے بھائی کو بلوا دو۔ اس کے بعد میں جو آیا تو فوراً آنکھیں بند کر لیں اور میں نے خوشامد جو کی تو پھر وہی خاموشی اور آنسوؤں کا تار۔ قصے کو مختصر اس طرح کرتا ہوں کہ کیسا کیسا میں رویا ہوں، ہاتھ جوڑے ہیں، خوشامد کی ہے، معافی مانگی ہے، پیروں پر سر رکھا ہے، لیکن وہاں سوائے آنسوؤں کی جھڑی کے اور کچھ نہ تھا، اور آنکھیں بند، دوا اور غذا سے انکار، اور حالت بد سے بدتر ہو جانے کے سبب میں پھر اٹھایا۔ کوئی 9 بجے پھر ڈاکٹر نے آئی۔ اس سے میں نے کیفیت بیان کی اور تسلیم کیا کہ میں نے کچھ سخت سست کہہ دیا ہے۔ اس نے حال سن کر مشورہ دیا کہ مصلحت اسی میں ہے کہ قریب نہ جاؤ اور کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جس سے صدمہ پہنچے یا جذبات میں ہیجان ہو۔ اسی دن بھائی جان کو تار دے دیا۔ چمکی سے چھوٹی بھی راضی تھی، اس کو خدمت بھی کرنے دی، مگر نہ تو کوئی بات کی اور نہ کھانا کھایا۔ نتیجہ یہ کہ دوسرے دن جب تک بھائی جان آئے کمزوری کے سبب سے یہ حال ہو گیا کہ جنبش کرنا دشوار۔ بھائی جان آئے تو ان سے میں نے مختصر طور پر حال بیان کیا۔ چمکی کو بچاتے میں تسلیم کیا کہ غصے میں ایک آدھ سخت لفظ زبان سے نکل گیا۔ بیچارے چپ ہو گئے۔ بہن سے ملے، بہن نے آنکھیں کھولیں، گلے میں بھائی کے ہاتھ ڈال کر خوب روئی اور کچھ چپکے سے ان سے کہا۔ دیر تک وہ بیٹھے رہے، پھر میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ مصلحت اسی میں ہے کہ میں گھر لے جاؤں۔ معلوم ہوا کہ قسم کھا لی ہے کہ جب تک گھر نہ پہنچ لوں گی نہ تو دوا کھاؤں گی نہ غذا۔ بہتیرا انہوں نے سمجھایا مگر بیکار۔ اس طرح ضد پر قائم تھی کہ اندیشہ تھا کہ اصرار کیا تو نہ معلوم کیا ہو۔ میں نے بھائی جان سے کہا کہ مصالحت کیے بغیر کیسے لے جائیے گا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے مصالحت کا موقع دیا، مگر جیسے ہی میں پہنچا تو پھر وہی، یعنی آنکھیں بند کر کے کروٹ لے لی۔ کیسی کیسی میں نے خوشامد کی ہے، سر پیروں میں رکھ دیا، مگر وہاں سوائے آنسوؤں کے اور رونے کے کچھ بھی جواب نہ تھا، اور وہ بھی اس طرح کے ہچکیاں لے کر منہ سے جھاگ نکلنے لگے۔ اور پھر دورہ اور تشنج کی سی کیفیت ہو گئی کہ فوراً پھر ڈاکٹرنی کو بلایا۔ اس نے سخت خفا ہو کر کہا کہ اگر اب کی پھر اسی قسم کی حرکت کی گئی اور دورہ ہو گیا تو قطعی مہلک ہوگا۔ چاروں ناچار اسی روز گاڑی ریزرو کروا کر رخصت کیا۔ واپس جو اسٹیشن سے آیا ہوں تو چمکی کا روتے روتے برا حال تھا۔ عالی جہاں تم نے میری وجہ سے بیوی جی کا یہ حال کر دیا۔ میں نے کہا چڑیل کہیں کی، مار ڈالتی وہ تجھے۔ کہنے لگی مار ڈالنے دیا ہوتا۔ 2-3 روز تک میری عجیب حالت رہی۔
ایسی کہ دفتر سے آتا تیر کی طرح دوڑ کر چمکی آتی، پلنگ پر سر پکڑ کر بیٹھ جاتا، چمکی جوتے کے فیتے کھول کر جوتا اتارتی، موزہ اتارتی اور سلیپر اتارتی اور منتظر کہ میں اٹھوں، مگر بیٹھے بیٹھے میں اسی طرح لیٹ جاتا، آنکھیں بند، اور چمکی آہستہ آہستہ پنڈلیاں دبانا اور سونتنا شروع کر دیتی۔ اسی طرح دیر تک پڑا رہتا، بالکل بے خبر سا، پھر اٹھتا جیسے بالکل بے بس۔ چمکی کپڑے اتار کر سر سے ٹوپی لے کر رکھ دیتی، چائے لاتی، ایک پیالی پی، وہ بھی خاموش اور میں بھی خاموش، پلنگ پر تکیے میں منہ دے کر پڑ رہا۔ چمکی پیر دبانے بیٹھ گئی، سارا بدن دبا رہی ہے اور میں چپ، آنکھیں بند کیے، وہ بھی چپ، حتیٰ کہ وہ مجھے چھوڑ کر گھر کے کسی کام میں لگ گئی اور میں بدستور چپ۔ کھانے کا وقت آیا، چمکی نے پھر میرے تلوے سہلائے، آہستہ سے کہا، عالی جہاں کھانا کھا لو۔ میں نے انکار کر دیا، محبت سے، خوشامد سے، میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر، ہاتھ جوڑ کر خوشامد کر کے بمشکل اٹھایا، ایک دو لقمے لے کر پھر اسی طرح لیٹ گیا۔ بخیریت پہنچنے کا تار پہلے ہی آ چکا تھا۔ پھر بھائی جان کا خط آیا کہ چھوٹی بھی بالکل اچھی ہے، صرف کمزوری ہے۔ میرا ذکر آنا ستم ہے، میں نے مناسب جواب لکھ دیا۔ اس دوران میں چمکی دن رات میرا دل بہلانے کی ایسی فکر میں لگی رہی کہ گویا چھاتی پر سوار، دن اور رات، اگر میں کھانا نہ کھاؤں تو وہ بھی نہ کھائے۔ خدا خدا کر کے رفتہ رفتہ دل ٹھکانے آیا۔ ہر دم وہ سین پیش نظر تھا کہ ادھر میں پہنچا نہیں کہ آنکھیں بند کر لیں، کیا واقعی میری صورت سے اس قدر بیزار ہے؟ بہت جلد طبیعت کو سکون حاصل ہو گیا، اور چمکی نے کھانا کھانے کے بعد جو چنگ اٹھایا ہے تو جناب کہاں کی چھوٹی بھی اور کیسا غم۔ وہ مست کر دینے والی چنگ کی آواز پر چمکی کے ناچ کا نپا تلا جھماکا، وہ غضب کی مسکراہٹ اور اس کی چمکدار اور نشیلی آنکھوں کا رقص، وہ میرا بےتاب ہو کر اس کو پکڑنا اور اس کا چھڑا کر اور مسکرا کر چنگ کی ہوشربا صدا پر گیت ہی گیت میں گا گا کر ہنسنا۔ بخدا مرد بھی کس قدر خود غرض اور بے وفا واقع ہوا ہے۔ چمکی نے دماغ کی کلفت کو دور کر کے روح کی تمام تکلیف اور کلفت کو دور کر دیا۔ چھوٹی بی کی تکلیف اور صدمے کا خیال بھی نہ رہا۔ قہقہوں میں کیا ہی لطف کی آزادی تھی، میں اور چمکی، اور تیسرا کوئی نہیں۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ چھوٹی بی کا وجود ہی تمام کوفت کا باعث ہو رہا تھا؟ کوئی اب ٹوکنے والا نہ تھا، خواہ چمکی زرنگال جوڑے پہن کر ناچے اور اسی طرح صبح تک مسحری پر پڑی لوٹتی رہے۔ دوسرے دن چمکی ایک ریشم کی بسنتی ساڑی پہنے، آڑی مانگ نکالے، سیاہ پمپ شو پہنے، عطر میں بسی ہوئی ایک مہکتی ہوئی دلربا بیگم تھی جس کے چہرے پر حسن کی بجلیاں کوند رہی تھیں اور نشیلی آنکھوں میں خوشی کی پریاں ناچ رہی تھیں، اور کس مزے سے اور کس آزادی سے وہ گھر بھر میں گھوم رہی تھی، ایک خوبصورت ہرنی کی طرح۔ اٹھتے بیٹھتے یہی جی چاہتا کہ اس چنچل اور سیماب صفت کو کلیجے سے لگائے رہیے۔ ایک پارہ سیماب تھا جو لرزاں اور رقصاں چمکتا اور روشنی میں تڑپتا آنکھوں کو خیرہ کیے دیتا تھا، اور رات کو اس پارہ سیماب میں خدا راگنی کی بجلی بھر دیتا تو معلوم ہوتا عالم کائنات راگنی اور رقص کی لو پر ناچ رہا ہے۔ دراصل چھوٹی بھی کیا گئی کہ عیش و عشرت کا باب کھول گئی۔ قصہ مختصر، کوئی 10-15 دن تک مسلسل دن اور رات ایک عجیب ہی عالم رہا کہ برسوں کی کلفت دور ہو گئی۔ بھائی جان کے خطوط برابر آتے رہے جن سے معلوم ہوتا رہا کہ چھوٹی بھی روح بصحت ہے۔ مناسب اور مختصر جواب دیتا رہا۔ بھائی جان کے خطوط کا لہجہ کچھ عجیب تھا، ایک پوشیدہ طنز تھا جس پر غور کرنے اور گہرائی پر پہنچنے کی موجودہ دلچسپیوں کے سبب ذرا کم فرصت تھی، لہٰذا نہ تو کسی طعنآمیز جملے کا نوٹس لیا گیا اور نہ اس کا جواب مناسب دے کر قائل کرنے کی یا صفائی پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اندازاً 1.5 مہینے بعد ایک خط خود چھوٹی بی کا آیا، اس لحاظ سے نہایت ہی مختصر تھا کہ اتنے دن بعد لکھا گیا۔ اس میں لکھا تھا، میں نے جو کچھ بھی تم سے گستاخی کی ہو وہ معاف کرنا۔ میں کمبخت ہوں اور بدقسمتی سے جو کچھ بھی میں نے کیا وہ تمہاری ہی لافانی محبت سے مجبور ہو کر کیا۔ تمہاری ہوں اور عمر بھر تمہاری ہی محبت میں جلتی رہوں گی، لیکن جو ارادہ کر چکی اس پر خدا مجھ کو قائم رکھے۔ انشاءاللہ مرتے مر جاؤں گی مگر نہ تو کبھی تم کو اپنی منحوس صورت دکھاؤں گی۔ اس خط کا میرے دل پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ 2 روز تک سوچتا رہا کہ کیا جواب دوں۔ چمکی کو بتایا کہ کیا لکھا ہے، کہنے لگی لے آؤ انہیں منا کر۔ میں نے کہا چل مکارا، آئی وہاں سے مجھے احمق بنانے۔ اس پر قسمیں کھانے لگی۔ میں نے مارنے کو کہا اور چپ کر دیا۔ پھر ایک مصالحت آمیز خط چھوٹی بی کو لکھا۔ چھوٹی بی نے اس خط کو جوں کا توں بند کا بند ہی ایک اور لفافے میں بند کر کے مجھے واپس کر دیا۔
میں نے بھائی جان سے شکایت کی تو انہوں نے لکھا، اس کی حالت قابل رحم ہے، کاش تم دیکھتے تو صحیح اندازہ لگاتے، اگر یہی حال رہا تو اس کی صحت سخت خطرے میں ہے۔ میں نے اس خط کا مناسب جواب دے دیا اور تلافی کی شرائط چاہیں۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد بھائی جان کا خط آیا کہ چھوٹی بھی گھلتی جا رہی ہے، کئی دن کھانا نہیں کھاتی اور دن اور رات روتے گزرتے ہیں، نہ کوئی دوا کھاتی ہے، حالت قابل رحم ہے اور مجھے چاہیے کہ جلد توجہ کروں، بلکہ آ کر خود کچھ تلافی کروں۔ اس خط سے میں قدرے متفکر ہوا اور 1 ہفتے کی رخصت لے کر گیا، مگر بخدا میں نہیں سمجھتا تھا کہ واقعی وہ مجھ سے نہیں ملے گی۔ کیسی ہرکس و ناکس نے کوشش کی ہے، میں نے کیسی خوشامدیں کی ہیں، گڑ گڑایا ہوں، رویا ہوں، دہائی دی ہے، مگر خدا کی پناہ اس نے اپنے کو کوٹری میں بند کر لیا اور دروازہ کھولنے سے قطعی انکار کر دیا، تا وقتے کہ بھائی جان دروازے پر آ کر حلف نہ اٹھائیں کہ میں گیا، بالکل گیا، یعنی ریل میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا، اور اس نے دروازہ نہیں کھولا اور مجبوراً مجھے جلد سے جلد وہاں سے بھاگنا پڑا۔ گریاؤں بریاں، کیونکہ لیڈی ڈاکٹر جو علاج کر رہی تھی اس نے بتایا کہ حالت اچھی نہیں ہے، اور سسرال والوں اور دوسروں سے معلوم ہوا کہ میری محبت میں دنوں رات سر دھنتی ہے۔ اس المناک داستان کو یوں مختصر کرتا ہوں کہ سال بھر کے اندر اندر میری محبت میں وہ خوددار سچ مچ سر پٹخ پٹخ کر مر گئی۔ 3 دفعہ میں گیا اور تباہ و برباد حال کر کے ہر دفعہ روتا پیٹتا واپس آیا۔ جب حالت خراب ہوئی تو میں نے چمکی سے کہا، وہ خود اس قدر گھبرائی کہ بیان سے باہر، کہنے لگی، عالی جہاں تم نے میری وجہ سے یہ کیا کر دیا، مجھ کو تم چھوڑ دو اور ان کو بلا لو۔ میں چھوٹی بی کی طرف سے ایسا مایوس سا ہو گیا تھا کہ میں نے چمکی سے کہا کہ اچھا تو خود جا اور ان سے جا کر کہے، اور راضی ہوں تو جا لے آ، تو چلی جائیو۔ یہ کہہ کر میں نے چمکی کو بھیجا اور بھائی جان کو لکھا کہ میں اسے چھوڑنے کو تیار ہوں۔ چمکی وہاں پہنچی تو چھوٹی بھی اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ چمکی نے دوڑ کر پیروں پر سر رکھ دیا اور آنسوؤں سے چھوٹی بی کے پیر تر کر دیے، مگر چھوٹی بی نے اس کو اٹھایا اور بڑی نرمی سے سینے سے لگایا اور اکیلے میں ایک ایسی بات کہی جو آج تک میرے دل میں ترازو ہے۔ اس نے کہا، میں نے تجھ کو معاف کیا، بلکہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے، اس لیے کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں اس کو تجھ سے محبت ہے۔ اور یہ کہہ کر چمکی کی پیشانی پر بوسہ لیا اور انتہائی جذبات کے سبب غش کھا گئی۔ قصہ مختصر، چمکی نے کیسی خوشامد کی ہے اور کیسا روئی پیٹی ہے کہ خدا را چلی چلو، میں چلی جاؤں گی، لیکن وہاں صرف یہی جواب تھا کہ ادھر آ، اور قریب بلا کر گلے سے لگا کر اس کی پیشانی پر ایک بوسہ لیا، اور پھر آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جو لگی تو رو کے نہ رکی، مجبور و ناچار روتی ہوئی واپس آئی، اور جو حالت اس نے بیان کی ہے اس کو سن کر میرا کلیجہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کی صداقت کا یہ اثر تھا کہ چمکی جب سارا حال بیان کرتی تو خود روتی اور مجھے رلاتی اور کہتی کہ عالی جہاں تم نے بیوی جی کا خون کیا ہے، ان کو کسی طرح بچاؤ۔ جب اس کی حالت انتہا سے زیادہ غیر ہوئی اور آخری وقت آیا تو میں پہنچا، مگر اس وقت بھی بدستور وہی ضد تھی، میرے سامنے ہی انتقال کیا۔ آخری خواہش یہ کی کہ مجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ میری حالت یہ سن کر تباہ ہو گئی، غالباً نزع کا عالم ہوگا۔ میں اندر گیا تو موت کا سا سناٹا تھا، مجھے نہیں خبر کہ کب مجھے دیکھا اور کس طرح، شاید ماں نے بٹھا کر دکھا دیا، مگر دیکھتے ہی گردن ڈھلک گئی اور غش آ گیا، جو 14 گھنٹے بعد مرنے سے صرف تھوڑی دیر پیشتر دور ہوا۔ وصیت یہ کی کہ بعد مرنے کے بھی میں منہ نہ دیکھ سکوں۔ موت کی خبر سن کر میں غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور مجھ کو کہنا پڑا کہ اے عورت، تیرا نام خودداری ہے۔ گھر پہنچا تو چمکی نے اپنی خوددار عورت کا سوگ منایا۔ جہاں جہاں چھوٹی بی کے ہاتھ سے اس کے چوٹیں لگی تھیں ان پر زعفران اور سندور کا ٹیکا دیا اور ماتمی لباس پہن کر سوگ منایا اور چنگ بجا بجا کر مرثیہ پڑھا۔ اے علی جہاں، تم نے بیوی جی کو میری خاطر مار ڈالا، تم انتہا سے زیادہ ظالم اور بے وفا ہو، ایک دن تم چمکی کو بھی اسی طرح مار ڈالو گے۔ اے علی جہاں، تم نے بیوی جی کو ناحق مارا، اس کے بال بھورے تھے، اس کا رنگ سرخ و سفید تھا، اس کی آنکھیں نیلگوں اور نشیلی تھیں، وہ تمہاری محبت میں دیوانی تھی، تمہاری محبت کے سبب وہ مجھ کو مارتی تھی، تمہاری محبت ہی کے سبب وہ مجھ سے جلتی تھی۔ اے علی جہاں، تم نے خوب محبت کا صلہ دیا، اس کی محبت راجپوت کے کھانڈے کی طرح تھی، اس کی سی محبت میں کبھی نہیں کر سکوں گی۔ اے میرے علی جہاں، کیا میں سچ کہہ دوں؟ اس نے میری پیشانی کو محبت کے بوسوں سے تر کر دیا، مجھے محبت سے گلے لگا لیا،
کیونکہ علی جاں تم مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اور میں نے اس جنگلی عورت کی اس تک بندی کے آخری لفظ سن کر کہا، چپ ہو بدتمیز کہیں کی، اب جو کہیں تو نے یہ راگ الاپا تو۔ ایک ٹھنڈی سانس میرے سینے سے نکلی اور میں خاموش رہ گیا۔ جناب من، یہ ہیں میرے وجوہات جن کی بنا پر میں اس کا قائل ہوں کہ اے عورت تیرا نام خودداری ہے۔ اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر یہ کہتا ہوں کہ عورت خواہ غریب ہو کہ امیر، شریف ہو کہ رذیل، اس میں خودداری کا مادہ خداوند تعالیٰ نے ایسا ودیعت فرمایا ہے کہ مرد کو یہی چاہیے کہ اے خدا تو میری گھر والی کے جذبہ خودداری کو خوابیدہ ہی رکھ، وہ جذبہ کہ جس پر محبت کی آگ اور بھی ستم ڈھاتی ہے۔ میں نے ان کا دلدوز قصہ سن کر ان کے ساتھ ہمدردی کی اور چمکی کو پوچھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگے، برادرم، مرد ایک انتہا سے زیادہ بے رحم جانور ہے، اس کو اپنے مطلب سے غرض۔ آج 1.5 سال اس غریب کو مرے ہوا، 1-2 مہینے تو جانے دیجئے، لیکن اس کے بعد کا پوچھئے کہ چمکی کی چمک میں کتنا اضافہ ہو گیا، اور کئے قسم کے اس نے گیت اور ناچ نئے سیکھے، اور کتنے قسم کے اس نے اس دوران میں باجے بجانا سیکھے ہیں۔ یہ تو کہیے کہ وقتی بحث تھی جس کے سر کرنے کے خیال سے قصہ ماضی دہرانا پڑا، ورنہ خود سوچئے کہ مردوں کو بھلا کہاں فرصت جو اس قسم کے فضول قصوں کو یاد کر کے خواہ مخواہ کا درد سر پیدا کریں۔ دراصل ان حضرت کا افسانہ اس قدر طویل ہو گیا تھا کہ وقت نہ رہا، ورنہ ان حضرت کے وجوہات بھی سن لیتے جن کا خیال تھا کہ اے عورت تیرا نام مکاری ہے۔ لہٰذا جناب رخصت ہوئے اور یہ طے ہوا کہ پھر کسی صحبت میں اس بحث کو دیکھا جائے گا۔